اب میں بلا تمہید دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت مولانا قاری عبدل ستار محمدی صاحب کو کہ وہ آئے ایک مختصر سا آپ کے سامنے خطاب ارشاد فرمائے۔ قاری عبدل ستار محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر وقت دے اندر جب تک علماء اکرام مسجد اندر نہیں پہنچتے میں تہانوں دھیانے لاؤن دی کوشش کرنا، کچھ قرآن دیاں آیات سناؤن دی کوشش کرنا، توجہ دے نال بیٹھیا جی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے واجب الاحترام سامعین محترم، جب تک اللہ دے گھر دے اندر مالک بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے جاگ کے بیٹھو، بیدار ہو کے بیٹھو اور پوری توجہ دے نال عرش والے رحمان دا قرآن سنو،
مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سنو، اور یہ بات اچھی نہیں کہ قرآن پڑھیا جائے یا کملی والے مصطفیٰ دا فرمان پیش کیتا جائے تے تسی آسے پاسے نظراں اٹھا کے ویکھ دے ہو، اور یہ قرآن و حدیث دے بھی ادب دے خلاف ہے۔ پوری توجہ دے نال خطیب دی بات نو سننا تو آڈے ہوتے لازم ہے۔ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا گفتگو کرنا حال احوال پوچھنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے تو آڈے واسطے۔ جس مقام جی شان میں تو آڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس مقام عالی شان اندر اللہ رب رحمان نے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، سارے بیدار ہو کے جواب دیو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک دا ایک عنوان بیان فرمایا ہے۔ ویسے تے میرے آقا دی ساری سیرت اعلیٰ تو اعلیٰ ہے، کردار سب تو اعلیٰ، گفتار سب تو اعلیٰ، آقا دی سیرت بھی اعلیٰ، مصطفیٰ دی صورت بھی اعلیٰ۔ میں صدقے جاواں میرے نبی دی بات بھی اعلیٰ، میرے نبی دا کلام بھی اعلیٰ، میرے نبی دا قرآن بھی اعلیٰ۔ تے حضرات اعلیٰ نبی دی جدوں اعلیٰ بات بیان ہوئے اور اعلیٰ پیغمبر دے اوپر اترن والا اعلیٰ قرآن پیش کیتا جائے تے پھر پوری توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ حضرات رب العالمین نے فرمایا اے میرے سونیا محبوبہ، اساں نے تانوں پوری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد یعقوب قمر صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمانے، اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے۔ میں نا چیز نے طالب علم نے تواڈے سامنے کی بیان کرنا ہے، بیان تے استاد محترم دا ماشاءاللہ تسی سارے خطبہ جمعہ دے اندر سماعت فرماندے ہوو گے۔ حضرات سنیے، رب العالمین نے میرے آقا دے متعلق کیا اعلان فرمایا، قرآن کی آندہ ہے، فرمایا آواز آندی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اوہ قرآن سن کے کی آکھنا چاہیے ہے؟ میں کوئی قوالی نہیں سنا رہا تانوں، کوئی جناب کوئی قصے کو کہانیاں نہیں سنا رہا، رب دا قرآن سنا رہا۔ سنو، قرآن سن کے لہلہا جانا چاہیے، چہرے کھل کھلا جانے چاہیے نے، بہار آ جانی چاہیے۔ اور ساڈے دے کول ہے ہی عرش والے دا قرآن یا مدینے والے دا فرمان ہے۔ حضرات سنیے قرآن کی کہہ رہا ہے، میرے آقا دی عظمت نو کیویں بیان کر رہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا سونیا محبوبہ، اساں نے تانوں ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ سونیا محبوبہ، اساں نے تانوں پوری کائنات واسطے نرم بنا کے بھیجے آئے۔ لوگوں میرے آقا کیسی رحمت بن کے آئے نے، اپنے واسطے بھی رحمت، بیگانیاں واسطے بھی رحمت۔ سیرت امام الانبیاء کانفرنس
کانفرنس دے اندر آنے والوں حضرات غور کرتے جانا، میرے نبی دی سیرت کتنی اعلیٰ ہے، میرے آقا کائنات واسطے کس طرح رحمت بن کے آئے نے۔ رب محمد دی قسم لوگو، مکے والیاں نے میرے آقا نو ستایا بڑا ہے، دکھ بڑے ماشاءاللہ جی تواڈے سامنے زینت بن چکے نے۔ محترم جناب پروفیسر عبدالرزاق سازی صاحب حفظہ اللہ تعالی چند لمحات دے بعد انشاءاللہ تعالی انہوں دا خطاب شروع ہونا ہے۔ میں 2-4 منٹ میں تواڈا ٹائم لینا۔ سنو اللہ دا قرآن، اس آیت دے تحت میں کچھ بیان کرنا چاہنا، پھر اپنی بات میں ختم کرنا چاہنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تے کتے میرے آقا دے بارے اندر قرآن ایویں کہہ رہا ہے، فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام دے بھی قسمہ اٹھا کے آکھے آئے کائنات دیو لوگو، اساں نے اپنے محبوب پیغمبر نو خلق عظیم عطا فرمایا ہے۔ خدا دی قسمیں ستان والیاں نے میرے آقا نو بڑا ستایا ہے، لوگو گالیاں دین والیاں نے میرے مصطفیٰ نو گالیاں بھی دتیاں نے، راواں وچ کنڈے بھی شان والیاں نے میرے آقا دیاں راواں دے اندر کنڈے بھی بچھائے نے، دکھ دین والیاں نے دکھ دین دی کوئی کسر نہیں میرے آقا نو چھڈی۔ میں تے سیرت دیاں کتاباں اندر ایتھوں تک بڑے آئے، پتھر مارن والیاں نے میرے محبوب پیغمبر نو اتنے پتھر مارے نے، میرے آقا دا جسم اطہر لہو لعان ہو گیا ہے۔ طائف دیاں وادیاں نو پوچھ کے دیکھو، طائف دیاں گلیاں دے کولوں سوال کر کے ویکھو، میرے آقا دے نال طائف والیاں نے کی سلوک کیتا ہے۔ آقا نے پتھر بھی کھادے نے، میرے آقا نے گالاں بھی برداشت کیتیاں نے، لوگو میرے محبوب پیغمبر نے لوگاں دے کولوں تانے تے مینے بھی برداشت کیتے نے، پتھر کھا کے بد دعا نہیں دیتی بلکہ آقا نے دعاواں دتیاں نے۔ پتھر مارن والیاں نے پتھر مارے نے تے میرے آقا دعاواں دے رہے نے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ رب محمد دی قسم لوگو قرآن میں تے نہیں کہہ رہا، میرے آقا ایسی رحمت بن کے آئے نے، پتھر کھا کے بھی آقا دعاواں دے جا رہے نے۔ قرآن آندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تے میرا بابا کہہ گیا آندا ہے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، تے پھرن
اٹھن پیر جاگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا تے جتھے رات معراج سرکار پہنچی سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير جتے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانوں چیر جا پار پہنچی مقام اس تے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اللہ مینوں تانوں سونے نبی دا مقام و مرتبہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا